ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اذان کے تعلق سے کچھ باتیں اور اس کے مسائل، اذان اور تکبیر کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ حاصل کرنے والے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ ویڈیو میں بنے رہیے گا، آپ سے درخواست ہے۔ اذان، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں؟ جب مؤذن اذان شروع کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا جواب دینا چاہیے اذان کے بدلے میں، اس بارے میں بات کرنی ہے۔ ایک تکبیر اور اذان کے متعلق مسئلہ بیان کرنا ہے، ایک جمعے کی اذان کے تعلق سے مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ دیکھیے، جب اذان ہوتی ہے تو میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ میں اور آپ اذان کا بھرپور اہتمام کریں۔ اگر میں دینی بہن ہوں، میری کوئی دینی بہن ہے، ماں ہے، اگر اس کا سر کھلا ہوا ہے تو اپنے سر کو دوپٹے سے اپنا سر ڈھانپ لے۔ اگر میں بات کر رہی ہوں، دوسرے سے بات کر رہا ہوں، تو بات کو وہیں روک دے، موقوف کر دے۔ اگر میں گانا چلا رہی ہوں یا گانا چلا رہا ہوں، گانا سن رہی ہوں یا گانا سن رہا ہوں، فلم دیکھ رہی ہوں یا فلم دیکھ رہا ہوں، تو میں اپنی چیزوں کو وہیں موقوف کر دوں اور غور اور دھیان کے ساتھ میں اذان سنوں، بھرپور اہتمام اور ادب کے ساتھ میں اذان کا جواب دوں۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر اذان کا ادب بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ادب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب ہے۔ اس سے سننے سے، ادب کے سننے سے، اس کا ادب کرنے سے ہو سکتا ہے میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، اور کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو وہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہی نیکی اٹھا کر کے لا کر کے میرے سامنے اور آپ کے سامنے رکھ دے کہ بھئی یہ نیکی آپ نے کی تھی، اس کے بدلے میں ہم آپ کو معاف کر رہے ہیں اور جنت کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جب اذان دے مؤذن تو مجھے اور آپ کو یہ کہنا ہے، جب مؤذن یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مجھے بھی اس کے جواب میں اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ پھر دوسرا لفظ پڑھے مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں بھی مجھے اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے جواب میں بھی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھوں گا۔ پھر مؤذن دوسرا، یعنی ایک میں دوہراہا ہوں دونوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے جواب میں بھی میں اشہد اللہ پڑھوں گا۔ پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے جواب میں بھی میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوں گا۔ پھر مؤذن دوسری دفعہ جب یہی الفاظ کہیں تو مجھے اشہد ان محمدن یہی جواب دینا ہے۔ پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو اس کی جواب میں مجھے کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ نہیں کہنا ہے، بلکہ مجھے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن یہ کہے، دیکھیں جب اذان اسٹارٹ کی مؤذن نے تو پہلی دفعہ کہا اللہ اکبر، اس کے جواب میں مجھے اللہ اکبر ہی کہنا ہے دونوں دفعہ۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے جواب میں مجھے دونوں دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا ہے۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے وہی پڑھنا ہے جو مؤذن نے پڑھا۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف، تو ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو
تو مجھے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ پھر مؤذن دوبارہ وہی الفاظ دہراتا ہے جو شروع میں پڑھے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں مجھے اللہ اکبر کہنا پورے ادب اور اہتمام اور سکون اور محبت کے ساتھ میں جب میں اور آپ اذان سنیں گے اور اس کا بھرپور اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، اندر سے آپ سکون محسوس کریں گے، آپ اپنے کو ایسا محسوس کریں گے کہ اندر انرجی آ گئی ہو۔ آپ یہ کام کر کے دیکھیں، پھر بتائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، میں بھرپور کامل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا ہی محسوس کریں گے۔ پھر اذان میں مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو مجھے بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ اذان کا جواب تھا کہ اذان کے جواب میں مجھے اور آپ کو کیا کہنا ہے، تو اذان کا جواب مجھے ہو بہو اس کے جواب میں وہی الٹ پھیر کرنا ہے جو مؤذن پڑھ رہا ہے، بس دو الفاظ کا فرق ہے، وہاں سے یہ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر، ٹھیک ہے۔ اب دو تین مسئلے ہیں اسی کے تعلق سے۔ دیکھیے جب جمعے کی اذان ہوتی ہے، جمعے کی اذان دھیان کے ساتھ میں، جب جمعے کی اذان ہوتی ہے تو اس اذان کا مجھے اور آپ کو زبان سے جواب نہیں دینا ہے، جمعے کی اذان کا زبان سے جواب نہیں دینا ہے، دل میں جواب دینا ہے، دل میں اس کا جواب دیتے رہیں، دل میں اس کو دہراتے رہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ بھئی جمعے کی اذان، جمعہ کا جیسے ہی ٹائم ہو، جمعے کی جیسے ہی اذان ہو رہی ہونی شروع ہو جائے تو نہ آپ جمعے کی اذان کا جواب دے سکتے ہیں، اور جو خطبے میں رسول اللہ کا نام آ رہا ہے نہ اس میں اللہ کے رسول پر آپ درود بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر نہیں کر سکتے، خاموشی کے ساتھ میں بس سنو اور اللہ کو دل میں یاد رکھو، خاموشی کے ساتھ میں کسی بھی چیز کا جواب نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ گئے۔ اب آتا ہے تکبیر کا مسئلہ کہ تکبیر میں ہم کیسے جواب دیں گے۔ تکبیر میں جب اقامت کہی جاتی ہے، فرض نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو اس میں بھی ہو بہو وہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، مؤذن جو ہوتا ہے وہی الفاظ پڑھتا ہے جو اذان اول میں پڑھے ہیں، اذان میں کہے ہیں، اس میں ایک لفظ آتا ہے قد قامت الصلاۃ، اقامت میں قد قامت الصلاۃ، جب مؤذن اقامت کہتا ہے تکبیر پڑھتا ہے تو اس میں دو لفظ آتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو اس کے جواب میں کیا کہوں گا، اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو آج معلوم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب سے یہ فرمان ثابت ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اقامت میں کہا جاتا تھا قد قامت الصلاۃ تو اللہ کے رسول پڑھتے تھے اقامها اللہ وادامها، اقامها اللہ وادامها، یہ اس کا جواب ہے قد قامت الصلاۃ کا۔ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کیا پڑھنا ہے جو تکبیر میں کہی جاتی ہے اقامها اللہ وادامها۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جو کل کی ویڈیو ہماری آئے گی، کل کی ویڈیو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اذان کا کیا معنی ہے، اذان کیا پیغام دینا چاہتی ہے، اور اذان کون کون لوگ پڑھ سکتے ہیں، اذان اور تکبیر کن لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئیں گے۔